اسلام آباد کا منال ریسٹورانٹ گرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں۔ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس کے بغیر عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے کریں۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا افسانے میں ذکر نہ تھا۔ فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر کا لکھا گیا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ سپریم کورٹ نے 21 اگست 2024 کو منال ریسٹورانٹ گرانے کا حکم دیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے آج پھر ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی حملوں میں ایران کے مختلف شہروں اور جزیروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈار مراکز، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جوابی کارروائی کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس میں ایندھن اور اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ کویت اور بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ اردن کا 4 میزائل فضائی حدود میں داخل ہونے پر گرانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے ابنا ہرمز بند کرنے کے دعوے کی تردید۔ کہا، ابنا ہرمز کمرشل ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ ایران نے گزشتہ روز معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ بہت اچھا معاہدہ تھا۔ ایران جوہری پروگرام اور سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ مذاکراتی کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد انہوں نے جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ ابنا ہرمز کی بندش کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل کی سطح تک پہنچ گئی۔ امریکی تیل کی قیمت $74 فی بیرل کی سطح پر جا پہنچی۔ یمن کے مختلف علاقوں میں طغیانی اور سیلابی ریلوں سے تباہی۔ سیلابی ملبہ گھروں میں داخل، زرعی زمینیں، کھڑی فصلیں اور درخت بہہ گئے۔ رابطہ سڑک متعدد مقامات پر بند، ٹریفک معطل۔ شاہراہ قراقرم پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر، مال بردار گاڑیاں اور سیاح پھنس گئے۔ سابق امیر قطر کے انتقال پر تعزیت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف قطر چلے گئے۔ میاں نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ امیر قطر اور عوام سے اظہار تعزیت کریں گے۔ پاکستان میں آج یوم سوگ، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن الخلیفہ ثانی گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ UN سیکرٹری جنرل کا امریکہ اور ایران سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ اینٹونیو گوتریس کا خلیج میں کشیدگی میں شدید اضافے اور فوجی کارروائیوں پر اظہار تشویش۔ کہا، حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ پوپ لیو کا امن و مذاکرات پر زور۔ کہا، امید اور امن کی شمع کو بجھنے نہ دیں۔ سفارتکاری اور باہمی مکالمے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اینٹونیو گوتریس کے بیان پر ایران کا رد عمل۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، یہ فوجی تصادم نہیں بلکہ 28 فروری کو شروع کی گئی امریکہ اسرائیل کی جارحیت کا تسلسل ہے۔ ایران حملہ نہیں کرتا۔ حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں پر کارروائی کرنا دفاع کا حق ہے۔ اسماعیل بقائی کی گوتریس کی جانب سے خلیج فورس کو صرف خلیج لکھنے پر بھی تنقید۔ کہا، درست نام خلیج فورس ہے اور یہی نام استعمال کریں۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جرنیلز پر سنگین الزامات۔ کہا، فوجی قیادت کو پتہ تھا کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر ایک غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی گئی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کے بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلا کا بھی مؤثر انداز میں انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 1 مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک، 30 زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 1900 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,80,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شبان۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 5 خارجی مارے گئے۔ آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 114 خارجی ہلاک۔
بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے میں شہید مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی مزدوروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ آصف زرداری نے کہا، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا، انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بلاول بھٹو کی بھی مزدوروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ گلگت بلتستان کی 2 نشستوں پر دوبارہ پولنگ، ایک نشست پر پیپلز پارٹی، دوسری پر آزاد امیدوار کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جی بی اے 15 دیامر میں آزاد امیدوار محمد دل پذیر 6033 ووٹ لے کر جیت گئے۔ جی بی اے 17 سے پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، محمد نسیم 10,421 ووٹ لے کر کامیاب۔ بلاول بھٹو 17 سے 24 جولائی تک آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ 17 جولائی کو پہلا جلسہ ڈڈیال میں ہوگا، کوٹلی، مظفر آباد اور میرپور میں بھی جلسے شیڈیول۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لوڈ شیڈنگ اور عوامی مشکلات پر اظہار برہمی، توانائی سے متعلق امور پر اجلاس۔ سہیل آفریدی کا ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار، کہا ضرورت سے زائد بجلی پیدا کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا سے ناانصافی جاری ہے۔ وفاقی حکومت آئینی اور مالی حقوق ادا نہیں کر رہی، نظام کی خامیوں کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے۔ اسلام آباد میں او آئی سی خواتین وزارتی کانفرنس، 57 رکن ریاستوں کے نمائندے شریک۔ کانفرنس میں خواتین کی سماجی، معاشی اور سیاسی شرکت کو بڑھانے پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان آئندہ 2 سال کے لیے او آئی سی خواتین وزارتی کانفرنس کی چیئرمین شپ باقاعدہ سنبھال لے گا۔ کراچی میں 20,000 کنٹینرز کی گنجائش رکھنے والا بڑا جہاز لنگر انداز۔ جہاز 398 میٹر لمبا اور 59 میٹر چوڑا ہے۔ ترجمان کے پی ٹی کے مطابق کراچی پورٹ بڑے کنٹینر جہازوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کراچی میں آٹا 8 روپے فی کلو سستا، کمشنر کراچی اور فلور ملز مالکان میں مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ آٹے کی ایکس مل قیمت میں 8 روپے فی کلو کی کمی کا فیصلہ، قیمت 133 سے کم کر کے 125 روپے فی کلو مقرر۔ کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم۔ ہائی رسک علاقوں میں 7,30,670 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ کراچی میں گھر سے مبینہ طور پر 150 تولے سونا اور 25 لاکھ روپے کی چوری۔ گڈاپ سٹی میں مسلح ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر بنگلے کا صفایا کر گئے۔ پولیس کے مطابق 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 ڈاکوؤں کی جانب سے واردات کی گئی۔ لودھڑ کے قریب مال گاڑی حادثے کے بعد معطل ڈاؤن ٹریک بحال۔ ملت، علامہ اقبال اور کراکورم ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینیں منزل کی جانب روانہ۔ مال گاڑی 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے ٹریک پر آمد و رفت 7 گھنٹے تک معطل رہی۔ امریکی ثالثی میں جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے مذاکرات کے باوجود اسرائیل کے غزہ میں حملے، 9 سالہ بچی سمیت 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں فیکٹری پر 3 میزائل داغے۔ حملے میں 4 افراد شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی حملے میں 1 شخص شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ بینکاک کے کلب میں خوفناک آتش زدگی، 27 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ مرنے والوں میں سیاح بھی شامل۔ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ کیسے لگی، تحقیقات جاری۔ بنگلہ دیش میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی، 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 7 اضلاع میں معمولات زندگی بری طرح متاثر، سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ فوج اور بحریہ کشتیوں کے ذریعے خوراک، پینے کا پانی اور ادویات متاثرہ علاقوں تک پہنچانے میں مصروف ہے۔ سمندری طوفان کی چین میں تباہ کاریاں، تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر، پروازیں اور ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ حکام نے مزید بارشوں اور سیلاب کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ فلپائن میں بھی طوفان کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کے مختلف واقعات، ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی۔
پاک